مسیح میں میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں گڈ فرائیڈے بہت عقیدت، احترام اور بھرپور ایمان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موت تاریخی موت ہے۔ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح اذیت سے گزرا، دکھوں سے دوچار ہوا اور صلیب پر قربان ہوا ہے، اور یہ جو اس کی موت ہے یہ ہمارے لیے کوئی نادانی نہیں ہے، کوئی بے وقوفی نہیں ہے، نہ ہی یہ لعنتی موت ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت ہے، اور اسی میں ہماری فتح ہے اور ہماری نجات ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی موت نہ یہ سیاسی موت ہے کہ رومیوں نے سیاست کی ہے جو حکومت کرتے تھے، اور نہ ہی یہ مذہبی موت ہے، وہ تمام مذہبی لوگ فقی فریسی جو یسوع مسیح کے دشمن تھے، یہ الہی موت ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ اس کی موت نوشتوں کے مطابق ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی موت حقیقت میں تمام انسانیت کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کرب کی حالت میں، دکھ کی حالت میں بہت خوبصورت کلمات پیش کیے ہیں۔ ہمارے ایک فادر اعجاز حیات نے اپنی کتاب لکھی کلمے اور تانے، صلیبی کلمات پر یہ کتاب، اور انہوں نے لکھا کہ رومی فلسفی سنیکا صلیبی موت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ صلیب دیے جانے والا شخص اپنی پیدائش کے دن کو صلیب دینے والوں کو، حتیٰ کہ اپنی ماں پر بھی لعنت بھیجتا تھا، اور وہاں سے گزرنے والوں پر بھی جو اس کو دیکھتے تھے ان پر تھوکتا تھا۔ اتنی اذیت موت تھی کہ وہ سب کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا کہ سسرو جو یہاں تک صلیبی موت کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھائے جانے والوں کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، صلیب پر چڑھائے جانے والوں کی زبان کاٹ دی جاتی تھی تاکہ وہ گالی گلوچ اور گستاخانہ الفاظ کا استعمال ہی نہ کر پائیں۔ تو اتنی عبرتناک موت تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلام مقدس میں خدا خالق ہے، اور خدا رہائی بھی دینے والا ہے، نجات دینے والا ہے، اور خدا اور انسان کے درمیان ایک اور چیز ہے جسے الہی پروردگاری کہتے ہیں۔ الہی پروردگاری کہ خدا مہیا کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، نجات کے وسائل مہیا کرتا ہے، اور یہ اس کا سلسلہ ہے ہماری زندگیوں میں بھی۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، خدا الہی پروردگاری کا سلسلہ شروع کرتا ہے جس میں خدا کی محبت پنہا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا یسوع مسیح نے خود کہا، اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے خدا کا منصوبہ ہے، الہی منصوبہ ہے، جو تمام انسانیت کے گناہوں کی خاطر جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزوں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نوشتوں کے مطابق ہے، تو پھر پرانے عہد نامے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے۔
جب حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا تو خدا یسوع مسیح کو بھی بیچ دیا۔ تو حضرت یوسف کے جو دکھ ہیں وہ یسوع مسیح کے دکھ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف کو دکھ ملے تھے اپنے بھائیوں سے، اپنوں سے، اسی طرح خدا یسوع مسیح کو بھی دکھ ملتے ہیں، پوری انسانیت کے دکھ ملتے ہیں، اس کے اپنوں کے دکھ ملتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت داؤد جو تھا، بادشاہ تھا، اس کو بھی بہت دکھ ملتے ہیں۔ اور زبور نویس بھی فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے راست کار دکھ سہتا ہے۔ تو حضرت داؤد بادشاہ میں بھی ہمیں یسوع مسیح کے دکھ نظر آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اشعیاء نبی نے جو خادم کے 4 نغمے پیش کیے ہیں، مرد غمناک، دکھوں اور بیماریوں کا مارا ہوا۔ اور اگر ہمیں پرانے عہد نامے کے دکھ، یسوع کے دکھ نظر آتے ہیں، تو پھر نئے عہد نامے کے کیا بلکہ تمام دنیا کے ہر زمانے کے دکھ یسوع مسیح میں نظر آتے ہیں۔ کہ اگر یسوع مسیح جو ہے پرانی انسانیت کے لیے، پرانے عہد نامے کے لوگوں کے لیے بھی مصلوب ہوا ہے، تو وہ نہ صرف حال کے لوگوں کے لیے بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی، تمام نسلوں کے لیے اس کی قربانی ہے، اس کے دکھ ہیں۔ اس لیے مسیح رضو یسوع مسیح پوری انسانیت کے دکھوں کی خاطر جو ہے مصلوب ہوتا ہے، اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ اگر ہم قربانیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے احبار کی کتاب دیکھیں، شریعت کی جو کتاب ہے احبار کی کتاب لیویٹیکس، اور اس میں قربانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قربانیاں کس کس مقصد کے لیے دی جاتی ہیں، کفارے کے لیے بھی دی جاتی ہیں، شکر گزاری کے لیے بھی دی جاتی ہیں، تمجید کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ اور جب کفارے کی بات ہوتی ہے تو گناہوں کے لیے کفارہ دیا جاتا ہے، ہرجانہ دیا جاتا ہے، ازانہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح میں رضو دوسری کتاب ہے عبرانیوں کے نام، تو پھر ہم دیکھیں گے یہاں بھی کاہن اعظم جو ہے قربانیاں چڑھاتا ہے، اور گناہوں کی خاطر جو ہے قربانیاں چڑھاتا ہے، اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ اسی طرح مسیح میں رضو خدا یسوع مسیح کی صلیب کے جو کلمات ہیں، جیسے کہ شروع میں بتایا کہ اس وقت تو جو بھی صلیب پر قربان ہوتا تھا وہ گالی گلوچ دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، لیکن یسوع مسیح ایسا کچھ نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی قربانی کس مقصد کے لیے ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کے جو 7 کلمات ہیں یہ انجیل نویسوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا کلمہ اور اس کے بعد دوسرا کلمہ اور 7واں کلمہ یہ مقدس لوکا نے بیان کیے ہیں۔ یہ اس کی انجیل میں 3 کلمات ہیں، پہلا، دوسرا اور 7واں کلمہ۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل میں تیسرا کلمہ، 5واں اور 6واں کلمہ۔ اور مسیح میرے عزیزو، ایک کلمہ رہ گیا ہے جو کہ 4تھا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ مقدس متی اور مقدس مرکز نے بیان کیا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مقدس لوکا جو ہے غیر قوموں کے لیے انجیل لکھتا ہے، اور اسی طرح مقدس یوحنا سب کے لیے انجیل لکھتا ہے، سب انسانیت کے لیے انجیل لکھتا ہے۔ اور جب میں متی اور مرکز کی بات کرتا ہوں تو مقدس متی نے یہودیوں کے لیے یہ انجیل لکھی تھی، نوشتوں کے مطابق یسوع مسیح مصلوب ہوتا ہے، اور مقدس مرکز نے سب سے پہلے انجیل لکھی تھی، اس کا بیان سامنے آتا ہے۔ تو اس طرح مسیح میرے عزیزو یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے اور غیر یہودیوں کے لیے بھی اس کی قربانی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح پوری انسانیت کے گناہوں کی خاطر صلیب پر مصلوب ہوتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، جب ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ جو ہے بائبل مقدس کے مطابق نافرمانی ہے، جان بوجھ کر خدا کا حکم توڑنا گناہ ہے، یہ بغاوت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، منزل سے ہٹ جانا ہے، نشان سے ہٹ جانا ہے، غلطی اور قصور ہے، یہ مسلسل بغاوت ہے خدا کے منصوبے کے خلاف۔ اور مسیح میرے عزیزو، اس طرح یہ گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یسوع مسیح کو مصلوب ہونا پڑا۔ اس لیے پولس رسول فرماتے ہیں
करंथियों के नाम खत में, इसके पहले खत में, मसीह खुदावंद हमारे गुनाहों के लिए हुआ और उसकी मसलूबियत जो है में खुदा का अमल है, मोहब्बत का अमल है। उसने हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कफारे के लिए भेजा। और इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना भी लिखते हैं अपने पहले खत में, खुदा मसीह में होकर दुनिया के साथ अपना मेल मिलाप कर रहा था। और पौलुस रसूल फिर लिखते हैं दूसरा करंथियों में, यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपने आप को हमारी निजात के वास्ते दे दिया। इस तरह मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जानते हुए, खुदा के मर्जी को जानते हुए, मंसूबे को जानते हुए, उसने अपने आप को मसलूब होने दिया, अपना आप वक्फ कर दिया। इसलिए उसने अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे दी, मुफ्त हम दे दी है, और इस तरह उसने कफारा अदा कर दिया है। इस तरह मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है अपने लहू के साथ हमारी निजात के लिए। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह भरपूर तरीके से अपना आप वक्फ करते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस असीसी ने एक मर्तबा कहा था, ये तुम थे जिन्होंने यीशु को मसलूब किया और अभी भी करते हो, जब तुम अपनी बुराइयों और गुनाहों में खुश रहते हो। इसी तरह पौलुस फरमाते हैं, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। इस तरह मसीह में मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जो है भरपूर तरीके से बताते हैं किस तरीके से यीशु मसीह ने इंसानियत की खातिर दुख सहे हैं, हमारे गुनाहों की खातिर दुख सहे हैं। उसने जान का फिदिया दिया है, अपनी कीमत अदा कर दी है। और पहला तीमुथियुस में कहते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और मसीह में मेरे जो इस तरह पौलुस रसूल भरपूर तरीके से अपने खतूत में बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ है, तमाम इंसानियत के गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ है। उसका सताया जाना, दुख उठाना हमारी निजात के लिए है। और शायर में फरमाते हैं कि उसके मार खाने से हमने निजात पाई है। इसी तरह मसीह में मेरे अजीजों, खुदा भरपूर तरीके से अपने बेटे को इस मकसद के लिए तैयार करता है ताकि वो तमाम दुनिया से मेल मिलाप रखे और इसी तरह तमाम दुनिया को बचाए। जब हम मसीह मेरे अजीजों इब्रानियों के नाम खत में को पढ़ते हैं, तो आज की तिलावत भी इब्रानियों के नाम के खत में से थी कि हमारा एक ऐसा काहिन आज़म है जो इफलाक से गुजर चुका है और वो कमज़ोर नहीं है, वो हमारी कमज़ोरियों में मदद कर सकता है। आओ हम फजल के तख्त के पास जाएं और ज़रूरत के लिए मदद पाएं। इब्रानियों का नाम खत जो लिखा गया था, इसमें काहिन आज़म बताया गया है कि काहिन आज़म हैकल में सिर्फ एक दफ़ा जाता था और उस हैकल में एक पर्दा था और उस पर्दे से कोई भी शख्स आगे जा नहीं सकता था, सिर्फ काहिन आज़म ही जाया करता था जिसके नाम कुरा निकलता था। और ये काहिन आज़म अपने आप को तैयार करता है, रियाजत करता है ताकि वो उस खास हिस्से में दाखिल हो सके। और जब काहिन आज़म उस हिस्से में जाता था तो उसके कपड़ों के साथ घंटियां बांध दी जाती थी और एक रस्सी भी बांधी जाती थी कि अगर वो खुदा के जलाल की ताब ना ला सके और बर्दाश्त ना कर सके और वो उसके जो गुनाह लेकर गया है तमाम जमात के खुदा की हुजूरी में, अगर वो ताब ना ला कर वहाँ मर जाता है, क्योंकि कोई आम शख्स तो वहाँ जा नहीं सकता था, तो फिर उसको रस्सी के साथ खींचते थे। इस तरह मसीह
عبرانیوں کے نام خط میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسا کاہن اعظم ہے کہ وہ اس حصے میں داخل ہو کر مصلوب ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، اور ہیکل کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور اس نے جو ہے راستہ صاف کر دیا۔ اس طریقے سے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح ایسا کاہن اعظم ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ کاہن جو ہے قربانیاں چڑھاتا ہے، پہلے اپنے گناہوں کی، پھر قوم کے گناہوں کی، اور اس طرح وہ بھی جو ہے اس عمل میں شامل ہوتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح، کیونکہ یہ وہی کہانت ہے جو یسوع مسیح نے پاک جمعرات کو مقرر کی تھی، اور اب بھی خداوند یسوع مسیح ہم سب کی خاطر مصلوب ہوتا رہتا ہے، قربان ہوتا رہتا ہے تاکہ ہم سب نجات پائیں، اور یہ عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ جب ہم پاکماز کرتے ہیں، قربانی چڑھاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اب بھی ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوتا رہتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنی ہے، اور ایک شماریات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جس دن یعنی گڈ فرائیڈے والے دن یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوا تھا، عین اسی وقت 6000 برے ذبح کیے گئے تھے۔ تو اس طرح خداوند یسوع مسیح ان جانوروں کے متبادل جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تاکہ ہم سب نجات پائیں۔ اس لیے یسوع مسیح کی قربانی جو ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، ہم سب کی نجات کے لیے ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس پر ایمان لائیں، اس کی پیروی کریں، اور ہمیشہ اس نجات کو بھرپور طریقے سے قبول کریں، تاکہ ہم دل و جان سے اس کے گواہ بنتے جائیں اور اس کی محبت کا پرچار کرتے رہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔